لا اکراہ نہیں ہے جبر فی الدین بھی دین کے، قد تبین رشد و تحقیق ظاہر ہو چکی، واضح ہو چکی ہدایت من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پر جو کوئی کفر کرے ساتھ طاغوت کے، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے ساتھ اللہ کے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے تمسک کیا، پنجہ مارا، تھاما مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا نہیں ہے ٹوٹنا واسطے اس کے، واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے، والذین کفروا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت دوست ہیں ان کے طاغوت، یخرجونہم نکالتے ہیں ان کو، من النور روشنی سے، الی الظلمات طرف اندھیروں کے، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف اس شخص کے کہ حاج ابراہیم جھگڑا کیا جس نے ابراہیم سے، فی ربہ بیچ اس کے رب کے، ان آتا اللہ الملک یہ کہ عطا کی اللہ نے اس کو سلطنت، اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی رب میرا وہ ہے کہ جو یحیی و یمیت زندہ کرتا اور مارتا ہے، قالا کہا اس شخص نے، انا ہوئی و امید میں بھی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہوں، قال ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، یاتی بالشمس من المشرق لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتی بہا پس لاتو سے، من المغرب مغرب سے، فبہت الذی کفر پس مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا وہ شخص کہ جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ لا اکراہ فی الدین نہیں ہے کوئی زبردستی جبر دین کے اندر۔ عام طور پر یہ جملہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن بڑے ظالمانہ طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی الٹا پلٹا غلط اور خلاف شریعت کام کرتے ہیں تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ میاں تم مسلمان ہو، اسلام تمہارا دین ہے، تو یہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں۔ اور بڑے بڑے ارباب دانش کہلانے والے بڑے بڑے مفتی غلط سلط فتوے دے کر اس جملے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین۔ پہلے تو ان الفاظ کے نزول کے پس منظر کو سامنے رکھ لینا چاہیے تاکہ بات آگے بڑھنے سے پہلے سمجھنے میں آسان ہو۔ مفسرین نے بالاتفاق سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ میں سے بعض نیک لوگ تھے، ان کے نوجوان کاروباری سلسلے میں شام اور فلسطین اور ان علاقوں میں گئے تو بعض اہل کتاب کی صحبت کی وجہ سے انہوں نے عیسائیت کو پسند کیا بطور دین۔
انصار کے ان بزرگوں کو جب اپنی اولاد کے دین کی اس دوری کا علم ہوا تو وہ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے اور انہوں نے زبردستی اور جبر کے ذریعے اپنے ان بچوں کو عیسائیت ترک کر کے اسلام کی طرف آنے پہ مجبور کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ طریقہ درست ہے کہ کسی بھی شخص کو جبری طور پہ دین قبول نہیں کروایا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی رفقا جب کسی علاقے کو فتح کر لیتے تو اسلام کی دعوت ضرور پیش کرتے، اگر وہ قبول کر لیتے تو بہتر، لیکن اگر قبول نہ کرتے تو مفتوح لوگوں سے بھی زبردستی اسلام کو منوایا نہ جاتا، بلکہ ان کو کہا جاتا کہ تم ہمارے ذمہ ہو، جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کریں۔ تو معنی یہ ہوا کہ کوئی شخص دین اسلام سے باہر ہے تو اسے جبری طور پر دین اسلام کی قبولیت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ میں آگے چل کے اس کی وجہ بھی عرض کرتا ہوں۔ جبری طور پر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک یہ لفظ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جبری طور پہ کسی کو دین قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر جبر ہوتا تو پھر مخلوق سے زیادہ خالق جبر کے ذریعے اپنا دین منوا سکتا، اللہ جبر کے ذریعے اپنا دین بندوں سے منوا سکتا۔ جب بندہ بگڑتا ہے تو معمولی سا وہ اپنی گرفت والا ہاتھ رکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے اللہ میری توبہ، کئی ایسے اور کئی کہتے ہیں اللہ ہماری، ایسے الٹے کانوں پر ہاتھ لگا کے توبہ کر۔ اللہ جبر کے ساتھ دین منوانا چاہتا تو منوا سکتا، لیکن اللہ نے کہا کہ مجھے اگر جبر سے مانا تو کیا مانا، لطف تو تب ہے کہ مجھے مانو تو محبت سے مانو، دلی کشش سے مانو، میں نے اگر جبر سے اپنا منوایا تو کیا منوایا۔ لہذا اسی لیے سورہ دہر کے ابتدائی حصے میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، لوگوں ہم نے تمہارے سامنے ایک راستہ رکھ دیا ہے، اپنی رضا والا بھی اور اپنی معصیت والا بھی، ایک راستہ تمہیں دکھا کر تمہیں با اختیار بنایا کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو کافر بن جاؤ، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، جبر نہیں۔ یہی بات دوسری جگہ دوسرے لفظوں میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو دے دے، متقی بن جائے اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیکی، اچھائی، بلائی، دین اور شریعت کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو بخیل بن جائے اور ہم سے بے نیاز ہو جائے اور وہ بلائی
دین اور شریعت کی تکذیب کرنے لگ جائے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے یہ راستہ آسان کر دیں، تیری مرضی، جبر نہیں ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے بخشے ہوئے اختیار کے ساتھ دین قبول نہیں کرتا تو جبری طور پہ اس کو دین کی طرف لانا یہ دین کی بھی توہین ہے، اس کے لیے بھی خطرہ۔ لیکن جب کوئی آدمی ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو اب اسے اپنی مرضی اور من مانی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے کرے اور کہے لا اکراہ فی الدین، یہ مانا نہیں۔ کراہت اور جبر کی نفی قبل الاسلام ہے، لیکن جب کوئی آدمی ہلکا بگوش اسلام ہو گیا تو وہ احکامات الہیہ کا، ہدایات نبویہ کا مکلف اور پابند ہے، چاہے وہ اسے سخت سمجھے یا نرم سمجھے۔ لہذا کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں کہ کسی کو جبری طور پہ دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اس لیے ممانعت، ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی آدمی کو جبری اپنی محبت کی طرف اور اطاعت کی طرف مائل کیا۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے خلوص اور انشراح صدر کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اپنے آپ کو عاجزی اور تواضع کا مجسمہ بنا کر اپنے اللہ کی محبت کی طرف، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو۔ ایک تو یہ ہے منشا۔ دوسرا یہ کہ جبر، دین کے اندر جب جبر کیا جائے گا تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کو آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنی ابھرے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ انہیں تھوڑا سا ڈانٹیں، تھوڑا سا شفقت والا سلوک کریں تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے، آج نہیں تو کل وہ آپ کی لائن پر آ جائے۔ لیکن آپ ہمیشہ عصائے موسیٰ ہاتھ میں لے کر ڈنڈے کے طور پر ہی ایک دن، دو دن، 4 دن وہ مار کھائے گا، پھر وہ کہے گا کہ اچھا جو کرنا ہے کر، باغی ہو جائے، بغاوت پیدا ہو، جبر سے بغاوت پیدا ہو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جبری طور پر کسی کو دین کے طرف لا کر اس کے اندر دین کی مخالفت اور بغاوت کو بیدار کیا ہے۔ جب یہ بغاوت کا عنصر آئے گا تو ہمیشہ کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں، لیکن جب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا تو ممکن ہے وہ کسی نہ کسی وقت اس ہدایت کی نعمت سے مالا مال۔ اور پھر جبر کا اور لالچ کا جو نتیجہ ہوتا ہے یہ کبھی بھی مثبت اور بہتر اور مفید اثرات اور نتائج و ثمرات کا حامل نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو شخص دین سے دور ہے دعوت ضرور پیش کرو، قائل کرنے کی کوشش ضرور کرو، اس کے ذہن کو اس طرح مائل کرنے کی کوشش ضرور کرو، اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرو، لیکن دین کی طرف لانے کے لیے جبر کا حربہ مت استعمال۔ لا اکراہ فی الدین، کیوں؟ اگلے لفظ بتاتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اب دین وہی ہے کہ جو کل آپ نے آیت اللہ کی توحید اور وحدانیت کے سائی و تنہائی
اس کے اقتدار اعلیٰ، جبر سے مت منواؤ، اس لیے کہ اللہ نے گمراہی سے ہدایت کو علادہ کر کے واضح اور نمایاں کر دیا۔ اس وقت سارے تسلیم کرتے ہیں کہ رات دن رخصت ہو چکا ہے، یہ بات واضح ہے یا نہیں؟ لیکن اب بھی اگر کوئی اصرار کرے کہ نہیں ابھی دوپہر ہے میں نہیں مانتا، تو آپ کا جبر پھر اس کو رات کے واقع ہو جانے پر قائل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود ایک حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت رشد واضح ہو چکی گمراہی سے۔ اللہ نے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، تمثیلات کے ساتھ، آیات کے ساتھ، بینات کے ساتھ باطل سے حق کو جدا کر دیا، گمراہی سے ہدایت کو الگ اور نمایاں اور واضح کر دیا۔ لہذا جب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دن کا دن، رات کا رات، ہدایت کی ہدایت، گمراہی کی گمراہی واضح ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ہر آدمی کو فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار دینا چاہیے، اس پر جبر نہیں کرنا۔ اور شاید ادیان عالم اور مذاہب عالم میں سے یہ واحد اسلام دین مذہب برحق ہے کہ جو اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے جبر کی اجازت نہیں، وگرنہ ہر کوئی خواہ وہ کسی باطل مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی اپنا اقتدار، اختیار، حکمرانی اور فرما روائی منوانا چاہے، وہ جبر کا حربہ ضرور استعمال کرے۔ لیکن اسلام نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا کہ دین کے معاملے میں جبر، اکراه اور زبردستی کا حربہ مت استعمال کرو۔ اب فرمایا جب واضح ہو چکی بات، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، طاغوت کا معنی بالعموم شیاطین کیا جاتا ہے، لیکن طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کرے اور گمراہی کا سبب بنے۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو حدود بندگی سے تجاوز کرے، جو حدود بندگی سے تجاوز کرے اور دوسروں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرے۔ خود تو حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے اور دوسروں کو اپنی بندگی پہ راغب اور مجبور کرتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کس سے مراد شیاطین اور ہر وہ جن و انس ہے کہ جو ان صفات کا حامل ہے کہ اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے، لیکن دوسرے بندوں کو اپنی بندگی کا درس دیتا ہے۔ گویا اس نے اللہ کی حاکمیت کے سامنے ایک متوازی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے اس اقتدار کے دعوے کے ساتھ اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ تو گویا اللہ کے ماں سوا وہ تمام قوتیں اور طاقتیں کہ جو بندے کو رب کی بندگی سے برگشتہ کرنے کی کسی طرح بھی
کوشش کرتی ہیں وہ سب طاغوت کے زمرے میں. اور یہ لفظ خود اپنی وضاحت آپ کرتے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور اگلا جملہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور سب کے ساتھ کفر کر کے اللہ کے ساتھ ایمان لائے. جو سب کے ساتھ، سب طاغوت کے ساتھ کفر کر کے اکیلے اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے، فَمَا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس تحقیق تمسک کیا اس نے ساتھ کڑے مضبوط کی. عروہ ایسی چیز کو کہ جو ہلکے کی صورت میں، گرا کی صورت میں، کڑے کی صورت میں، فرمایا جو اللہ سے وابستہ ہوتا ہے گویا اس نے ایک مضبوط کڑے میں ہاتھ ڈال لیا جس کا نہ ٹوٹنا ٹھہرا اور نہ چھوٹنا ٹھہرا. وگرنہ ہر ایک چیز کی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے. ایک مرحلے پہ آ کے وہ کسی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک کڑا آپ سمجھ لیں، ایک رنگ سمجھ لیں، ہلکا سمجھ لیں، گرا سمجھ لیں، وہ ایسا گولائی کی صورت میں ہوتا ہے کہ اس کی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی. تو گویا جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر وہ ایسی مضبوط جگہ ہاتھ ڈال لیتا ہے کہ جس کے چھوٹنے کا، ٹوٹنے کا، ختم ہونے کا اور انتہا تک پہنچنے کا کوئی امکان، یعنی وہ ایسی مضبوط اور پکی اور بے انتہا جگہ ہاتھ ڈال لیتا ہے کہ جہاں سے اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد طاغوت کے ساتھ کفر کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے گویا اس نے ایک بڑی مضبوط جگہ ہاتھ ڈالا ہے کہ لن فصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب جو شخص بغیر کسی جبر و اکراہ کے، بغیر کسی جبر و اکراہ کے ضلالت سے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد طاغوت کے ساتھ کفر کر کے اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے گویا اس نے بڑے مضبوط جگہ اپنے ہاتھ ڈالے جہاں سے اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب بندہ محبت، اخلاص، للہیت، توازن سے طاغوت کے ساتھ کفر کر کے اللہ کی اتنے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ پھر فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا کہ جو اس کے ساتھ ایمان ہے. یہ ہے ولی، یہ ولی کی نشانی. اللہ کے ولی یہ لوگ جو طاغوت سے کٹ کر ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اکیلے اللہ پر ایمان لا کے پھر اس کی ذات سے اتنا مضبوط تمسک کرتے ہیں کہ اب یہاں سے چھوٹنے اور ٹوٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. جب بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تم خود ولی بن. ولیوں کے سینگ نہیں ہوتے، ان کے سینگ ہو. یا ولیوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ ان کے پراگندہ اور غلیظ کپڑے ہوں. یا ولیوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ جناب در در پہ بھیک مانگتے پھرتے ہوں. یا ولیوں کی یہ نشانی نہیں کہ انہوں نے ضرور ٹخنوں تک سبز کرتا پہن رکھا ہو. یا ولیوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ بھنگ، چرس یا نشاور چیزیں استعمال کر کے اندھا دھن جناب وہ نعرے لگاتے رہے اور لوگ کہیں گے بڑی پہنچی ہوئی سرکار. یہ ولایت نہیں ہے، یہ بہروپیہ پن ہے جس کو ہماری سیدھی سادہ لوگ قوم نے ولایت کا نام. یہ بہروپیہ پن ہے، یہ ٹھگ بازی ہے. ولی دوست کو کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، مانا
دوست ہے۔ تو اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے۔ اور بڑی لطیف بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں ان کو اپنا دوست بنا لیتا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں خود ان کا دوست بن جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جس کی طرف پہل کریں گے دوست، تو جس کی طرف دوستی کی پہل کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس آدمی کو ایک منفرد اور نمایاں عزت و عظمت حاصل ہے کہ اس کی طرف ہر کوئی دوستی کے لیے رجوع کر رہا۔ فرمایا جب میرا بندہ ایمان اور میری قربت کے اس مرحلے پہ میرے قریب آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اپنے بندوں کا دوست بن جاتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان ہے۔ اب اللہ جس کا دوست بنتا ہے، اللہ اس کا کیا سنوارتا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی۔ اللہ ان کو ظلمات سے نکال کے نور میں لاتا ہے، اللہ ان کو نور اور روشنی سے نوازتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، ظلمات صیغہ جمع کا ہے اور نور صیغہ واحد۔ نور روشنی، روشنی بمانے ہدایت، بمانے حق۔ اللہ جن کا دوست بنتا، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا، تاریکیوں سے نکال کے اجالے میں لاتا۔ ظلمات اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ گمراہی کے کئی راستے اور کئی طریقے، النور صیغہ واحد ہدایت دین کے لیے، اس کو اس لیے نور کے لفظوں میں استعمال کیا کہ حق جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جس طرح بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، حق ایک ہی ہوگا۔ حق بہت سارے کیا، دو بھی نہیں ہو سکتے، حق ایک ہی۔ سچائی، حق اور صداقت ہمیشہ ایک ہے، ایک۔ جو ہمارے بھائی بڑے وسیع الظرف ہیں، کہتے ہیں یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی درست، یہ بھی درست، نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب درست بات وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے بندوں تک پہنچی، یہی حق۔ اس کے برعکس گمراہی کو ظلمات کہا گیا، وہ ایک نہیں کئی صورتوں میں، شرک کی صورت میں، بدعات کی صورت میں، خرافات کی صورت میں، انکار قرآن کی صورت میں، انکار حدیث کی صورت میں، الحاد کی صورت میں، ارتداد کی صورت میں، کئی صورتوں میں، 20 صورتوں میں۔ اس لیے گمراہی کے لیے ظلمات صیغہ جمع کا استعمال کیا۔ اللہ ان کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کر نور میں لاتا ہے، ہدایت کی طرف، حق کی طرف، دین صادق کی طرف اللہ ان کو لاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لائے، جس کو اللہ ظلمات سے نکال کر نور میں لائے، گمراہیوں سے نکال کر اللہ سے صحیح، سچا، سچا اور خالص دین عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ اپنے ولیوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا، اور جو
نور سے دور بھاگ کے تاریکیوں میں ڈوبتے جا رہے ہوں، اندھیروں اور گمراہیوں کی طرف جا رہے ہوں، وہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں کہ جو اصل خالص دین کی طرف آ۔ اب دوسری طرف ولیوں کی دوسری قسم بھی ہے جس کے ہم منکر کہتے ہیں نا، ولیوں کے منکر، ہاں ہم منکر ہیں، لیکن اس قسم کے کہ جو دوسری قسم اللہ نے بیان کی کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، اللہ کے دشمن ان کے دوست ہیں، اللہ کے نافرمان اور باغی ان کے دوست ہیں، کافروں کے دوست طاغوت ہے۔ یہ ہے قسم اولیاء شیطان۔ جب ولیوں کی بات آئے نا تو سیدھی سادھی موٹی سی بات آپ یاد یعنی ایک ہوتے ہیں اولیاء الرحمان، ایک ہوتے ہیں اولیاء الشیطان۔ ہم اولیاء الرحمان کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ان کی دل و جان سے قدر بھی کرتے ہیں، اور اولیاء شیطان کے ہم منکر ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، شیطان، اللہ کے نافرمان اور باغی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور سے نکالتے، روشنی سے نکالتے ہیں، دین سے نکالتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں کی طرف کسی طرح، لیکن کوئی نہ کوئی اندھیرا ہی ان کو نصیب ہوتا ہے، شرک کا، بدعت کا، انکار قرآن کا، انکار حدیث کا، انکار سنت کا، انکار توحید کا، کسی بھی صورت ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح گمراہ، کسی نہ کسی طرح، چنانچہ وہ ان کو کھینچتے ہیں گمراہیوں کی طرف، نور سے نکال کے ان کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو طاغوت کے پیچھے لگتے ہیں، روشنی کے بجائے تاریکیوں کی طرف جاتے ہیں، یہ اصحاب النار ہیں، جہنمی لوگ ہیں، آگ والے، اور ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ وہی رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے دشمنوں کو اللہ کی جنت نصیب نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے نار ہے، آگ۔ اسی پس منظر میں اگلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعے بیان جس سے یہ بات واضح ہوتی کہ جو شخص اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کے تخیلات، اس کے خیالات، اس کے عقائد، اس کے عزائم کیا ہو، اور جو اللہ کا باغی، حدود بندگی سے نکل کر بندوں سے اپنی بندگی کروانے والا، اس کی سوچ کیا ہوتی۔ چنانچہ اولیاء الرحمان کے نمائندے کے طور پر اللہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا، اور طاغوت کی نمائندگی کے لیے نمرود کو منتخب کیا۔ فرق واضح ہوتا، اللہ نے ان دونوں کو ہمارے سامنے ایک بڑے عمدہ پیرائے میں پیش کیا، بلکہ ان دونوں رحمان اور طاغوت کے نمائندوں کے مناظرے کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ پہلی آیت، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا نہیں دیکھا تم؟ یہ عام طور پر
کلام عرب کا ایک مشہور جملہ ہے، میں نے پہلے بھی اس کی کچھ وضاحت کی تھی، علم تر، کیا نہیں تو نے دیکھا؟ یعنی یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اے پیغمبر بے شک آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اتنا ثقہ، اتنا مشہور، اتنا لوگوں میں مقبول ہے، گویا کہ آپ دیکھنے سے بھی زیادہ اس کی سچائی کو مانیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس شخص کا کہ جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ اس بے نصیب کو اللہ نے سلطنت عطا کی ہوئی۔ حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ امام الطحاوی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں کل 4 آدمیوں کو پوری زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ مختلف ٹکڑے ہیں، لیکن 4 آدمی ایسے پیدا ہوئے جن کو مشرقین سے لے کے مغربین تک پوری دنیا کی اللہ نے حکومت عطا فرمائی، پوری دنیا 4 تھے، اور ان میں سے اللہ کی تقسیم کے 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور دوسرے جناب ذوالقرنین، ان دونوں کو اللہ نے بڑی وسیع زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ اور کافروں میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر، ان دونوں، نمرود بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے۔ ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ اللہ نے اس کو ملک عطا کیا، سلطنت دی، بادشاہ، سلطنت پا کر، بادشاہ پا کر کے بھی اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ اور اس جھگڑے کی وضاحت ہو گئی کہ یہ جھگڑا کسی اور معاملے میں نہ تھا، بلکہ فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں، فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں تھا۔ اور یہ نہیں کہ ایک موقع، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طاغوت کے نمائندے کو ہمیشہ للکارا اور ہمیشہ اس کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چرخے میں ڈالا، لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم پر اس طرح اپنی رحمت اور اس طرح اپنی مہربانی فرمائی کہ اس نار کو گلزار بنا دیا۔ مفسرین نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب پڑا، سارے لوگ اس کے پاس آئے غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے، اشیاء خورد و نوش تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، نظام تھا ملک کا، دنیا۔ اس نے کہا ابراہیم غلہ مانگنے آئے ہو، مجھے خدا سمجھتے؟ کہا کہ نہیں، خدا تو نہیں سمجھتا، نہ خدا ہے نہ سمجھتا، میں تیری خدائی کا منکر ہوں۔ کہا کہ اگر غلہ لینا ہے تو پہلے مجھے مانو، میری خدائی کا اعتراف، نہیں تو نہیں ملے گا۔ خلیل اللہ نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، نہ تیری خدائی کو مانتا ہوں نہ اس کا اعتراف کرتا ہوں، نہیں تو نہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے ہوئے سوچنے لگے اب کیا کروں۔ ایسے ہی دل میں خیال آیا تو بوری میں ریت بھر، گھر گئے، جا کر ریت کی بوری رکھ اور خود لیٹ گئے، آنکھ لگ۔ بیوی صاحبہ حضرت سارہ نے یہ سمجھا کہ شاید اس بوری میں اناج لے کر آئے، حالانکہ اناج نہیں تھا بلکہ بوری میں۔ بیوی صاحبہ نے جب بوری کو کھولا، اللہ کے حکم سے وہ ریت اناج بن۔
चुनाचे उन्होंने अनाज निकाला और जनाब चक्की में दाने पीसे, आटा बनाया और रोटी होती। हज़रत इब्राहिम की आंख खुली, अच्छा ये कहां से है? माई साहबा मुस्कुरा कहते हैं, हम मजाक करते। आप समझ गए कि मेरे अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। मैंने अगर एक मसनूई रिज़्क़ तकसीम करने वाले को ठुकराया, मेरे अल्लाह ने मेरे रिज़्क़ का खुद इंतजाम फरमा। बहरहाल सारी जिंदगी गुजरी इसी तरह इस ताऊत की निशानी के साथ जिहाद करते हुए। अल्लाह फरमाते हैं, क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत, जब कहा इब्राहीम ने रब मेरा वो है कि जो जिंदा करता और मारता है। इब्राहीम ने दावा किया कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। क़ाल अना उह्यी व उमीत, नमरूद ने कहा मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। आना हुई व उम्मीद, चुनांचे उसने दलील का सबूत पेश करने के लिए एक सजाए मौत के कैदी को रिहा कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़ के तख्ता-ए-दार पे लटका दिया। खुदाई हो तो ऐसी हो, बेगुनाहों के गले में फांसी के फंदे डाल दे और मुजरमों को रिहा कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया ये बिल्कुल अक्लकांदा है और जो बात मैं इसे समझाना चाहता हूं वो इसकी समझ में नहीं आई। मैं ये कहता हूं कि मौत और हयात अल्लाह के कब्जा कुदरत में, और इसने इजहार जुल्म के जरिए अपने आप को खुदा है। अल्लाह के खलील ने फौरन फैसला कुनवार किया और क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ की तरफ से तुलू करता है, अगर तू भी है तो सूरज को मगरिब की तरफ से तुलू कर, फैसला हो जाएगा। अगर तू सच्चा है तो ऐसे कर, बजाय मशरिक़ के मगरिब की तरफ से तुलू कर। आमतौर पे माना किया जाता है लाजवाब हो गया काफिर, लेकिन यह माना इन लफ्जों की सही तर्जुमानी नहीं करता। मबहूत हो गया इस दलील को सुनकर, हक्का बक्का लाजवाब, तोते उड़ गए, हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या दलील है और इसका मैं क्या जवाब। मबहूत होकर रह गया काफिर और उससे हजरत इब्राहीम की इस दलील का कोई जवाब न बन पड़ा। अब एक वो शख्स जो कहता है मैं अल्लाह, ये है जिसने बंदगी से तजावुज किया और बंदों को अपना बंदा बनाने की कोशिश, ये है दावत। और दूसरी तरफ वो मोमिन कि जिसने अल्लाह के कड़े को मजबूती से इतना थामा कि आग के शोले भी इसके हाथों में कमजोरी पैदा न कर सके, कि वो अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का हल्का, अल्लाह का कड़ा इसके हाथों से छूट। फरमाया जो शख्स इतना जुल्म करने पे तुल जाए कि हुदूद बंदगी से तजावुज करे और बंदों को अपना बंदा बनाए, ये जालिम है। लोगों तुम इस पर क्या जबर करोगे, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तो खुद ही ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देना, तुम जबर करके क्या करो। अल्लाह नहीं चाहता कि ऐसे जालिम मेरे बारगाह में आए, अल्लाह ऐसे जालिमों को दूर ही रखना चाहता है कि जो हुदूद बंदगी से तजावुज करके खुद ताऊत बन जाए। तो गोया आयतुल कुर्सी के बाद उस दीन की तरफ और उस दीन को अपनाने और मानने की रहनुमाई की गई कि बंदो
ایک طرف تمہارا یہ مقتدر اعلیٰ پروردگار اور دوسری طرف طاغوت، اور دنیا کی عملی زندگی میں تمہیں ان دونوں قوتوں سے واسطہ پڑے گا۔ لہذا ہم نے بغیر جبر و اکراہ کے ساری حقیقت تمہارے سامنے رکھ دی۔ اب تمہاری مرضی ہے اللہ سے تعلق جوڑو یا تمہاری مرضی ہے طاغوت سے رشتہ جوڑو، لیکن یاد رکھ لو کہ جو طاغوت سے رشتہ جوڑتے ہیں طاغوت ان کو تاریکی اور اندھیروں اور ظلمات میں دھکیلتے ہیں اور پھر آخر وہ جہنم کی آگ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ لہذا اب تم جس چیز کو، جس راستے کو اپنے لیے چاہو پسند کرو، منتخب لا اکراہ نہیں ہے جبر فی الدین، بیچ دین کے، قد تبین الرشد، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر، پر جو کوئی کفر کرے، بالطاغوت ساتھ طاغوت کے، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے ساتھ اللہ کے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے تھاما، پنجہ مارا، تمسک کیا ساتھ کڑے مضبوط کے، لن انفصام لہا، نہیں ہے ٹوٹنا واسطے اس کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ اللہ ولی الذین آمنوا، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور طرف روشنی کے، والذین کفروا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، دوست ہیں ان کے طاغوت، یخرجونہم نکالتے ہیں ان کو، من النور روشنی سے، الی الظلمات طرف اندھیروں کے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف اس شخص کے کہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، بیچ اس کے رب کے، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ عطا کی اس کو اللہ نے سلطنت، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، رب میرا وہ ہے کہ جو یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، قال انا احیی و امیت، کہا اس نے میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یاتی بالشمس من المشرق، لاتا ہے سورج کو مشرق سے، خاطبہا، پس لاتو اسے، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس مبہوت ہو گیا وہ شخص کہ جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔